واصحاب اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وقال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما. ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، مختلف مکاتب فکر سے تشریف لانے والے دانشوران ملت، میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزت مآب مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدھے گھنٹے کا وقت اور اس کے اندر ایک اتنا بڑا عنوان دیا گیا ہے مجھے کہ فتنہ ارتداد اور اس کا تدارک اور کیسے ہم اس پر قابو پائیں وغیرہ وغیرہ. کوشش کروں گا کہ وقت کے مطابق میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنہ ارتداد، فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو، جانچنے کو، پرکھنے کو، گمراہی کو وغیرہ. فتنہ کوئی لڑائی کسی جھگڑے کا نام نہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں فتنہ کا جب بھی الفاظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو جھگڑے سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک امتحان ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارتداد، فتنہ ارتداد دین سے پھر جانا، کوئی اور دین اور کوئی اور طریقہ اختیار کرنا. محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اس پر جو ہے نا گفتگو کریں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ فتنے کے اندر مبتلا کرنے والی 4-5 چیزیں میرے سامنے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ زبان ہے، یہ ایک فتنہ ہے. دوسرا جو ہے نا جسم کے قابل حصے، شرم حصے، یہ بھی جو ہے نا فتنہ ہے. مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، عورت بھی فتنہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو دنیا کے اندر فتنے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. محترم سامعین کرام، ایمان کا معاملہ جب آتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے ایمان سے لگی ہوئی چیز وہ توحید ہے. اگر انسان کے اندر توحید نہ ہو اور اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. محترم سامعین کرام، عام طور پر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، اور ایمان کی بات جب بھی آتی ہے ہم صحابہ کو یاد کرتے ہیں. وہ خاندان یاسر کو دیکھیے جس کے اندر سمیہ ہیں، یاسر ہیں، عمار ہیں، پھر خبیب ہیں، قباب ہیں، بلال ہیں، فقیہ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، جو کچھ وہ قربان کر دیتی تھی وہ ساری چیزوں کو انہوں نے جو نا قربان کر دیا. اور عام طور پر ہم ایک بات جو نا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کو حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے اندر جو نا ایمان کی وہ قدر و قیمت جو نا موجود تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باپ دادا سے ایمان مسلمان چلے آئے ہیں. جب ہم پیدا ہوئے تو ماں بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان. تو ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو حالت ہے، اور ایمان جو ایک امتحان کا نام ہے، اور آدمی جب ایمان لاتا ہے تو جس طرح سے وہ امتحانوں سے گزر کر کے اپنے آپ کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں جب ایک مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو نا ایمان کیا ہے. محترم سامعین کرام، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے جو نا راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو. ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ظاہر ہوں گے. ان فتنوں کے زمانے میں ہوگا یہ کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہوگا، اور شام کا مسلمان صبح کو جو نا کافر ہوگا اور کفر کی حالت کے اندر جو ہے نا پہنچ جائے گا. محترم سامعین کرام، فتنوں کی اس ہولناکی کے عالم میں انسان جو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے اس قدر جو نا بیزار ہوگا کہ کسی خبر کو دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں جو نا خبر کے اندر سما جاؤں. اس لیے نہیں کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے، اس جو نا خبر کے اندر جو نا سما جاتا. محترم سامعین کرام، ہم عرب کر کے دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ میں ضروری طور پر جو نا سمجھتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ انسان کا مال کے پیچھے لگنا. آج ہم اور آپ کر کے دیکھتے ہیں، میں نے بارہ آپ نے جو نا گفتگو میں کہا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو دنیا، دوپہر کرتا ہے تو دنیا،
شام کرتا ہے تو دنیا، رات کرتا ہے تو دنیا. انسان جب سوتا ہے تو دنیا کو لے کر کے سوتا ہے، اور جب انسان جب جاگتا ہے تو دنیا کو لے کر کے جاگتا ہے. انسانوں کے سامنے دنیا جو نا رنگین بنا کر کے جو ہے نا پیش کر دی گئی ہے. اس کے بعد خواہش نفس کی پیروی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. ایک اس کی خواہش نفس ہے، ایک اس کا شیطان ہے، اور ایک اس کا ماحول ہے. پھر ہم اور آپ کر دیکھتے ہیں کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے. آخرت کہیں چلی گئی ہے اور انسان کے سامنے جو ہے نا وہ دنیا ہے. اور چوتھی بات ہے انسان کا اپنی رائے پر جو ہے نا گھمنڈ کرنا. یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے وہ حدیث کا مفہوم جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بہت ساری قومیں تم پر اس طرح سے دھاوا بول دیں گی، اس طرح سے تم پر حملہ کر دیں گی، اور تم پر حملہ کرنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں گی، اور سب مل کر کے اس پر اس طرح سے جو نا حملہ کر دیں گی جیسے کہ بہت سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ آپ سب نے یہ بھی جو نا فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی جیسے کہ سیلاب کے بعد، پانی کے بہاؤ کے بعد جس طرح سے کہ ہلکی پھلکی چیزیں پانی کے اندر سیلاب کے اندر بہہ جاتی ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کا اخلاق اور کردار ہوگا. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. کسی نے اٹھ کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے؟ یہ ہماری حالت ہوگا، یہ ہمارا جو نا کردار ہوگا، یہ ہمارا اخلاق ہوگا، اور اس جو نا ذلت اور پستی کے مقام پر جب ہم آئیں تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گئی. مسلمانوں آج دیکھو پوری دنیا کے اندر 1 ارب اور 40 کروڑ سے کہیں زیادہ یہ مسلمان موجود ہیں. 57 سے 60 ممالک ان کے انڈر کے اندر موجود ہیں. پیٹرول کی دولت ان کے پاس ہے، ڈیزائل کی دولت ان کے پاس ہے، کوئلے کی دولت جو ہے نا ان کے پاس. حدیث کہیں رہ گئے. پوچھا گیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ سیلاب کے بعد آنے والے کوڑا کرکٹ سے زیادہ مسلمان کا کردار اتنا جو نا ہلکا پھلکا جو نا ہو جائے گا. اور پھر کہا کہ خدا کا فیصلہ یہ ہوگا، ان تمام حالات کے بعد خدا کا فیصلہ جو نا یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں سے غیر قوموں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے. پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ 2 ہی چیزیں، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. قسم کھا کر کے بتائیے آج جس دنیا کے اندر میں اور آپ مل کر کے جی رہے ہیں، کیا ہمیں دنیا سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہم آخرت سے غافل، ہم آخرت سے غفلت برتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے اور آپ کو جناب سوچنا ہے. محترم سامعین کرام، فتنہ ارتداد، اس سے پہلے کچھ مدت پہلے اس بات کو سوچا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ مسلمان اتنا طاقتور ہے، مسلمان اتنا جو نا قوی ہے، اور ایسا اس کا جو نا ایمان ہے، اور ایسی اس کی جو نا توحید ہے، اور ایسے وہ جو نا باتیں کرتا ہے. تو لوگ جو ہے نا سمجھ رہے تھے کہ ارتداد کا جو معاملہ ہے وہ کہیں اس کے جو نا اس کے قابو سے جو نا باہر ہے. لیکن ہم اور آپ مل کر کے دیکھتے ہیں، میرے پاس اعداد و شمار تو نہیں ہے، اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا بھی. ابھی میں نے جو نا دوپہر کی مجلس میں نے سنا تقریباً اس سال یا اس ملک کے اندر 40,000 لڑکیاں، شرم آ رہی ہے مجھے، افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ 40,000 مسلمانہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں، اور کہیں جو نا کسی کی بیویاں بھی، 40,000 لڑکیاں اس جو نا فتنہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں. ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے، ہم جو نا رسول کا نام لینے والے، قرآن ہماری عظمت کا پہلو ہے، اسلام زندہ باد ہم کہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ساری جو نا چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ آپ نے بولنا بھی نہیں چاہیے. ایکس مسلم اگر میں کہوں گا تو پھر وہ شروع ہو جائے گا، لوگ جو نا دیکھنے شروع ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چینل دیکھتے ایکس مسلم کہیں دیکھتے اس طرح سے، جس طرح سے کہ وہ چینلز جو آ رہے ہیں اس کو دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ نہ کرے کہ اس کا جو نا شکار ہو جائے. ایک بہت بڑا چینل چل رہا ہے ایکس مسلم. یہ کیا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اعتراضات، ایک ہے سوالات. اعتراضات اسلام پر، اعتراضات اللہ پر، اعتراضات رسول پر، اعتراضات دین پر، اعتراضات قرآن پر، اعتراضات حدیث پر.
اور اس کے بعد سوالات، ایسے ایسے گمراہ کن سوالات، ایسے ایسے سوالات نہ وہ علماء کی سمجھ میں آتے ہیں، نہ وہ دانشوران کی جو نا سمجھ میں آتے ہیں، نہ اس طرح کے سوالات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، چند چیزیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ ارتداد کا معاملہ ہے، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، اسلام چھوڑ رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، گھروں سے جو نا بھاگ رہی ہے، ساری کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ اب اس کا تدارک کیسے ہو؟ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں جو ہے نا پڑھی، 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، اس کے اندر کہا گیا کہ تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں جان دے دے گا تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اور اس کا وہ طریقہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تیسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچائیں؟ ایمان والوں کا معاملہ ہے، اہل و عیال کا معاملہ ہے، کیسے بچائیں ہم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت۔ حدیث کے مفہوم کیا کہا گیا؟ حدیث کے مفہوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، باپ کی طرف جو نا اشارہ کر کے، کہ باپ سب سے بہترین تحفہ، کوئی گاڑی، کوئی فون، کوئی سائیکل، کوئی اور چیزیں، سب سے بہترین تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ اگر باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے تو وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ نمبر 2 دینی ماحول۔ اب دینی ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ کہاں سے لائیں ہم اس دینی ماحول کو؟ دینی ماحول اگر پیدا کرنا ہے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے انجمنوں میں، ہمارے مسجدوں میں، جہاں بھی ہو، 2 چیزوں کو عام کرنا ہوگا: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ۔ اللہ کی کتاب کہیں چلی گئی، رسول کا طریقہ کہیں چلا گیا، یہ مسلمان کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں آج کل میں اس کے خلاف ہوں کہ عام طور پر لوگ جو ہے نا موبائل سے روک رہے ہیں، موبائل نہیں لینا، موبائل جو ہے نا نہیں دیکھنا، بچوں کو موبائل سے روکو اور بچوں کا موبائل چیک کرتے رہو۔ اتنا آسان نہیں ہے صاحب، اتنا آسان نہیں ہے، دلانا پڑے گا، وقت کی جو نا ضرورت ہے۔ اپنی جگہ موبائل سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں، موبائل سے جو برائیاں آ رہی ہیں، اور موبائل کے اندر برائیوں کی جو غلاظتوں کی، گمراہی کی جو جڑ ہے، اگر اس جڑ کو اگر آپ ختم کریں گے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے بیٹھوں؟ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو چیزیں ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہا ہے کہ زنا کے قریب نہ آؤ، بری چیز ہے، برا راستہ، یہ ساری چیزیں، بے حیائی کا معاملہ، بے پردگی کا معاملہ، گالی کا جو ہے نا معاملہ، زنا کا معاملہ، بدکاری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں کیا میں اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہوں؟ اگر میں اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے بیٹھوں، ایک ان کو دینی ماحول بناؤ، دینی تعلیم دو، قرآن اور حدیث کے مطابق میں ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں، پھر موبائل ان کے جیب میں رہے، ان کے پلوں میں رہے، ان کے دوپٹے میں رہے، ان کے سرہانے میں رہے، ان کے تکیے میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چند بچے ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے غلط کاموں کی طرف جو نہ جا رہے ہیں۔ ذاتی طور پر دینداری کی کمی، ذاتی طور پر ہمارے پاس جو ہے ایک رسمی دین ہے نا بھائی، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لیا، خیرات دے دیا، پلو اوڑھ لیا، داڑھی چھوڑ لی، ٹوپی رکھ لی، اچھی بات ہے، ساری چیزیں دین کے ہیں، فرائض میں سے بھی ہیں، واجبات میں سے بھی ہیں، سنت میں سے بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائیں۔ ایک مثال، پوسٹ مین ہے نا بھائی، معلوم ہے آج کل تو زمانہ کہیں چلا، آج تو کوریئر کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ پوسٹ مین ہمارے آج بھی آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے۔ پوسٹ مین کیا کام ہے اس کا؟ وہ اپنا پوسٹ دے کر کے نکل جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں کور میں کیا ہے، لفافے میں کیا ہے، خط میں کیا ہے، انلینڈ میں کیا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، وہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں تھے، پیغام پہنچایا چلے گئے۔ ایک ایک چیز، بہترین بیٹا،
بہترین باپ، بہترین شوہر، بہترین پڑوسی، بہترین شہری، بہترین خطیب، بہترین قاضی، بہترین وائز، بہترین حافظ، بہترین مفتی، بہترین لیڈر، بہترین سپہ سالار، بہترین قائد. کتنے چہرے تھے آپ کے، ساری چیزوں میں بہترین. گھر کے اندر آپ نے گھر کے اندر آپ باپ رہے، گھر کے اندر آپ شوہر رہے، گھر کے اندر آپ بیٹا رہے، گھر کے اندر آپ ساری چیزیں رہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو نماز پڑھے. نماز بھی بہترین چیز ہے، روزہ رکھے وہ بھی اچھی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تمہارے لیے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ تعلیم کہاں چلے گی؟ اور وہ جو بیوی کا جو حقوق کا معاملہ ہے، بچوں کی جو تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے، کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے سامنے پیش کی. ایک اور چیز، والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. فتنہ ارتداد پر بات کر رہا ہوں میں. والدین نہ ماں دے رہی ہے نہ باپ دے رہا ہے. باپ کو کیا ہے، صبح میں اٹھا تیار ہوا، غسل کیا، نہایا دھویا، کپڑے پہنے، تیار ہوا، ناشتہ کیا، چلا گیا. جیسا جیسا اس کا وقت ہے، 5 بجے آنے والا 5 بجے آ رہا ہے، 10 بجے آنے والا 10 بجے آ رہا ہے. یہ سارے جو نا مصروفیت کے بعد آیا، گھر میں آیا، کھانا کھایا، فون لیا، ٹی وی لیا، بیٹھ گیا، سو گیا. بچے کہاں ہیں؟ اولاد کہاں ہیں؟ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیوی کا معاملہ کیا ہے؟ نہ بیوی کو وقت دے پا رہا ہے، نہ جو نا بچوں کو وقت دے پا رہا ہے. یہ وقت نہ دینے کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. گھر سے فرار کے وجوہات کیا ہیں؟ یہ ساری وجوہات مخلوط تعلیم، مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن سسٹم برا نہیں ہے. بہت سارے بچے ہیں ایک ساتھ جو نہ پڑھتے ہیں. برائی کب ہے؟ برائی وہ سخت ہے جب ان اداروں میں بھیجنے سے پہلے، کو ایجوکیشن سسٹم میں بھیجنے سے پہلے اگر ہم ان کا دینی ذہن بنائیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت اور رسول کے طریقوں کو ان کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی جو کوشش کریں، تو آج بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کو ایجوکیشن سسٹم کے باوجود بھی اچھے حالت کے اندر ہیں، پاکیزگی کے حالت میں ہیں. محترم سامعین کرام، جہیز آپ کو معلوم ہے، جہیز کوئی تصور نہیں اسلام میں. آج ہمارا آپ لوگ دیکھتے ہیں جہیز کے معاملے میں، جہیز لمبا چوڑا جہیز دینا ہے، بہت سارا جو نا جہیز دینا ہے. اس جہیز کے چکر میں والدین اپنی بیٹیوں کی عمر گزارتے ہیں، یہاں تک کہ سر میں چاندی کے تار نظر آنے لگتے ہیں. اب کیا کرے ایک عورت، ایک بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ نے اس کو فطرت دی ہے، ایک فطرت پر وہ قائم ہے، جنسی جذبات اس کے ہیں، خواہشات اس کے ہیں، ارمان اس کے ہیں، اور اس کی عمر کا ایک ایسا حصہ اس کے سامنے آ رہا ہے کہ اب وہ برداشت نہیں کر سکتی. اب وہ جہیز کا منہ نہیں دیکھے گی، وہ اب اپنے ماں باپ کے جو نا عزت کا کوئی خیال نہیں رکھے گی، بلکہ وہ صاف سیدھا گھر سے بھاگ جائے گی. اس لیے کہ کسی بھی حالت میں جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، بہرحال اسے اپنی خواہش نفسانی پوری کرنی ہے. یہ موقع کس نے دیا؟ ایک اور چیز بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ماں باپ کے بڑے ارمان رہتے ہیں، بیٹی ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، پالا ہے میں نے، پوسا ہے میں نے، اس پر خرچ کیا ہے میں نے. کوئی شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر پنکھ لگا کر پریوں کی دنیا سے آئے اور میری بیٹی کو بیاہ لے جائے، اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے کہ تمہاری بیٹی کو پریوں کے دیش سے کوئی جو نا شہزادہ آئے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے اور آ کر کے اپنی بیٹی کو جو نا لے کر جائے؟ اتنا آسان ہے؟ اس وجہ سے ہم اور آپ مل کر کے دیکھتے ہیں ایک اور چیز، والدین کے درمیان جھگڑا. کتنے بچیوں سے میں نے خود بات کی ہے، اللہ گواہ اس بات کا. کیا کہتے ہیں وہ؟ کالج میں کالج سے جانے، کالج کے ختم ہونے کے بعد، اسکول کے ختم ہونے کے بعد، چاہے 5 بج جائیں چاہے 6 بج جائیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گھروں کو جائیں. کیا وجہ ہے محترم پیرنٹس، میرے والدین جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں ماں بھی ہے، یہاں باپ بھی ہے، اور دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری لخت جگر، ہماری نور نظر اور ہماری پیاری بیٹی جس پر ہمیں ناز ہے، 5 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد گھر آنا نہیں چاہتی؟ وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتی ہے، اپنے والدین کو دیکھتی ہے، لڑتے ہیں جھگڑ. جب بھی میں آتی ہوں گالی گلوچ ہے، مارا ماری ہے، باپ بیوی کو مار رہا ہے، ماں جو ہے نا شوہر کو جو نا گالیاں دے رہے. یہ سارے وجوہات کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دوری. وہ باپ رسول کے مطابق ہے کیا؟ وہ ماں اس جو نا خدیجہ کے، فاطمہ کے، عائشہ کے جو نا مطابق ہے؟ پھر اس کے بعد ہم اور آپ مل کر کے دیکھتے ہیں آخری بات، ہم بات پر بچوں کو ڈانٹتے، جھڑکتے. بچہ کو سوال نہیں کر سکتا، میری بیٹی مجھ سے کچھ پوچھ نہیں سکتی، نہ میری کسی بات پر وہ جو نا اعتراض کر سکتی ہے، میرے سامنے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی.
کیا وہ میں جس کو میں اپنی لخت جگر اور نور نظر کہتا ہوں، کیا اس کا یہ حالت میں نے یہ اسے جو نا مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ بات بات پر میں اسے ڈانٹوں، بات بات پر میں اسے اپنے سامنے آنا نہ دوں؟ اس قدر رعب پر دبدبا ہے میرا، اس قدر مجھے اپنی بچی سے پیار ہے، میری بیٹی میری بچی میرے سامنے نہیں آ سکتی، کوئی سوال نہیں کر سکتی؟ اللہ کا سوال ہو، قرآن کا سوال ہو، حدیث کا سوال ہو، سیرت کا سوال ہو، حالات کا جو نا سوال ہو، اس سارے سوالات میں اس مقام پر اپنی بیٹی کو لے آیا ہوں۔ اب اس کی زندگی تنگ ہے، اب اس کی جو نا زندگی جو نا ویران ہے، اور اس ویرانے کے اندر میری بیٹی پریشان ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ ان حالات کے اندر یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ماں باپ کا قصور ہے، اچھے ماں باپ بھی ہیں، پیار کرنے والے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، دانشوران بھی ہیں، فہم والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں، سمجھ والے بھی ہیں، شعور والے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دانشور سب اچھے ہیں، اچھے بھی ہیں اس کے اندر، لیکن جو برے ہیں محترم سامعین کرام، جو والدین اس لیول پر اس جو نا معیار پر آ کر کے پہنچے ہیں، ان کا کیا کہا جائے؟ دو ہی چیزیں میرے سامنے ہیں۔ ایک معاملہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون سا پانی استعمال کریں، کون سی گاڑی منگائیں کہ ہم جہنم کی آگ کو بجھا سکیں؟ کون سا ایسا شیوا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے، اور کون سا ایسا میتھڈ ہو سکتا ہے جس پر چل کر کے میں اپنی زندگی کو جنت نشان بنا سکتا ہوں؟ میں اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں سے جو نا محبت کر سکتا ہوں، اور ان کو اچھی تعلیم، ایسی اچھی تعلیم و تربیت دوں، ایسا میں اس سے محبت کروں، ایسا میں اس کے لیے ایک میدان تیار کروں۔ اگر میں اپنی بچی کو کہوں کہ جا بھاگ جا، تب بھی وہ نہیں بھاگے، ابا امی میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتی، جب تک آپ نکاح کر کے، جب آپ ذرا عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی جو نا روشنی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، جب تک آپ مجھے نکاح کے بعد سینے سے لگا کر کے، جب تک آپ مجھے کسی گاڑی، کسی کار، کسی آٹو میں نہیں بٹائیں گے میرے شوہر کے ساتھ، میرے جائی شوہر کے ساتھ، تب تک میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ، ایسا گھر ہو، ایسا معاشرہ مجھے اور آپ کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔